میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگوں، بس اب خاموشی اختیار کروں گا۔ اچانک اس دکھی انسان کو ایک بوڑھا فقیر نظر آیا، اللہ اکبر، بوڑھا فقیر نظر آیا جو ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ فقیر نے اس دکھی انسان کو دیکھا تو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو دعا مانگ مانگ کر تھک چکا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو دعا مانگ مانگ کر تھک چکا ہے، مگر کیا تو جانتا ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی؟ تو نہیں جانتا، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوتی ہے، وہ چاہے نیکوکار کی دعا ہو چاہے بدکار کی دعا۔ فقیر کی یہ بات سن کر یہ دکھی شخص حیران ہوا اور مزید روتے ہوئے کہنے لگا، غم میں نڈھال ہو کر کہنے لگا، بابا میں برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں مگر کچھ نہیں بدلا، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا، میرے آنسو بہے، میرا دل ٹوٹا مگر میرا نصیب نہیں بدلا، رو رو کے میں نابینا ہو چکا ہوں، ساری زندگی ہو گئی ہے روتے روتے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے مگر میرا نصیب نہیں بدلا، میں جو مانگتا ہوں اللہ وہ عطا نہیں کرتا۔ یہ سن کر فقیر اور زیادہ مسکرایا۔ فقیر مسکرایا اور مثال دینے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے یہ جو سامنے درخت نہیں کھڑا، یہ سالوں پہلے سوکھ گیا تھا، ہر شخص جو بھی اسے دیکھتا تھا ہر کوئی کہتا تھا کہ اب یہ کبھی سرسبز نہیں ہوگا، جو بھی اسے دیکھتا تھا کہتا تھا اب کبھی بھی یہ سرسبز نہیں ہوگا، اب یہ کبھی ہرا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مکمل طور پر سوکھ چکا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے حکم سے رحمت کی بارش ہوئی، اللہ اکبر، رحمت کی بارش ہوئی، اور آج دیکھ وہ سوکھا ہوا درخت کس طرح ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ اسی درخت کے بارے میں لوگ کہتے تھے اب کبھی بھی یہ ہرا نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ سرسبز نہیں ہوگا، آج دیکھ وہ سوکھا ہوا درخت کس طرح ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت بھی بارش کی طرح ہوتی ہے، اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے نا، دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے نا، وہ بھی بارش کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جب بارش آتی ہے نا، جب رحمت اترتی ہے نا تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ آتی ضرور ہے مگر آتی وقت پر ہے، بے صبر نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت برستی ضرور ہے مگر وقت پر، اور جب برستی ہے نا تو پھر مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، تمہاری غربت کو تم سے دور کیوں نہیں کر سکتی؟ فقیر کی یہ نصیحت سن کر دکھی شخص کی آنکھیں کھل گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ دکھی شخص واپس لوٹا، پھر سے دعا میں مشغول ہو گیا، مگر اس بار وہ صبر کے ساتھ دعا مانگنے لگا، اطمینان کے ساتھ دعا مانگنے لگا، یقین کے ساتھ دعا مانگنے لگا۔ کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی زندگی میں ایسا دروازہ کھلا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا دروازہ کھلا تھا جس کا اس نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مشکل جس کے حل کے لیے وہ برسوں سے رو رہا تھا، عرصہ دراز سے رو رہا تھا، وہ مشکل ایک ہی پل میں ختم ہو گئی، سبحان اللہ، کیونکہ اب اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ وہ مشکل ایک ہی پل میں ختم ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برسنے لگی جیسے کسی بنجر زمین پر رحمت کی بارش برستی ہے، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سی 5 علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کی ہر چھوٹی بڑی دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ تو فرمایا نمبر 1، اللہ کی یاد میں راحت محسوس کرنا، عبادت میں راحت محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، اطمینان محسوس کرنا۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارا دل بے وجہ سکون میں رہنے لگا ہے، کوئی بھی پریشانی تمہیں ہلا نہیں رہی، کوئی بھی پریشانی تمہیں اور زیادہ پریشان نہیں کر رہی، اور تم ہر حال میں اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگے ہو، غربت میں بھی برے وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگے ہو، ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگو تو سمجھ لینا کہ دعا تمہاری قبول ہونے والی ہے، سمجھ لینا تمہاری دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچنے والی ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہنے لگے تو اللہ بھی اس پر راضی ہونے لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے لگے تو اللہ بھی بندے کی رضا پر راضی ہونے لگتا ہے، اور جس پر اللہ کی رضا اترتی ہے، جس پر اللہ کی مرضی اترتی ہے، پھر اس کی ہر ایک دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی، اور ضرور قبول ہوتی۔ میرے معاشرے کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے لوگ بجائے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے کے اپنے علاقے کے نمبردار یا کسی مشہور پیر کے دربار پر جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں، جیسے وہی ان کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ یہ کیسی نادانگی ہے کہ جس رب نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، جو ہر دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، اسی رب کو چھوڑ کر لوگ ان دروازوں پر دستک دیتے ہیں جہاں سے سوائے دھوکے اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں ملتا۔
जिस दरवाजे से तुम अपना कीमती सर झुका रहे हो, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि ये वो दरवाजे हैं जहां से सिवाय धोखे के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय मायूसी के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये हकीकत है। ये कीमती सर की तौहीन है किसी और के आगे झुकाना, क्योंकि ये वो माथा है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने के लिए बनाया गया। इस माथे को अल्लाह ने अगर बनाया है तो अपने आगे झुकने के लिए, मगर मेरे मुआशरे में ना जाने कितने नादान लोग ऐसे हैं जो अपने ही खालिक की इज्जत को पामाल करके, रब की इज्जत को पामाल करके गैर के सामने अपनी इज्जत नीलाम करवा रहे हैं, और फिर शिकवे भी करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि हकीकत यह है कि जब दिल सजदे में लगने लगे तो नसीब खुद ब खुद संवरने लगता है। जब दिल सजदे में झुक जाए, सुभान अल्लाह, अरे पेशानी तो रोजाना झुकती है, सर तो रोजाना झुकता है। जब दिल सजदे में झुकने लगे तो नसीब खुद ब खुद संवरने लगता है। और जब बंदा रब के अलावा किसी और से उम्मीद लगाना छोड़ दे तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खोल देता है। तो फरमाया नंबर 2, दूसरी अलामत, जब तुम देखो कि दुआ मांगने के बाद तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत में पहले से ज्यादा खींचने लगा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा खींचने लगा है और अल्लाह की याद की तरफ जाने लगा है, तुम्हें इबादत में पहले से ज्यादा लज्जत महसूस होने लगी है और तुम्हें अल्लाह के करीब जाने की शदीद तड़प होने लगी है, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ की कबूलियत बिल्कुल करीब है। समझ लो तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजने का फैसला करता है ना, जब अल्लाह किसी बंदे को अता करने का फैसला करता है ना, तो पहले उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देता है ताकि वो बंदा दुनिया की हर चीज से ज्यादा अल्लाह को चाहने लगे। यही वो लम्हा होता है जब दुआ महज एक दरख्वास्त नहीं रहती बल्कि एक मजबूत रिश्ता बन जाती है। आज लोग दुआ को एक रस्मी अमल समझ बैठे हैं, रवाज के तौर पर रस्मी अमल समझ बैठे। वो चाहते हैं कि उनकी दुआएं बगैर किसी खुलूस और मोहब्बत के फौरन कबूल हो जाए, खुलूस के बगैर, मोहब्बत के बगैर उनकी दुआएं फौरन कबूल हो जाए। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। खुलूस के बगैर भी कोई दुआ कबूल हुई, मोहब्बत के बगैर भी कोई दुआ कबूल हुई? ऐसे लोग दुआ भी मांगते हैं मगर साथ ही दुनियावी सहारे भी तलाश करते हैं, जैसे कोई इंसान इनकी तकदीर बदल देगा। जो दुआ अल्लाह के सामने सच्चे ताल्लुक के बगैर मांगी जाती है ना, वो ऐसे ही है जैसे बेजान मट्टी में बीज डालना। यह हकीकत है। जो दुआ अल्लाह के साथ सच्चे ताल्लुक के बगैर मांगी जाती है वो ऐसे ही है जैसे बेजान मट्टी में बीज डालना, बीज बोना, जो कभी दरख्त नहीं बन सकता। वो बीज जाय हो गया क्योंकि वो बीज डाला ही हमने बेजान मट्टी के अंदर है। अल्लाह, मट्टी बेकार थी, हमने उसके अंदर कीमती बीज डाल दिया तो वो जाया ही होगा ना, वो कभी दरख्त नहीं बन सकता। मगर जो दुआ मोहब्बत यकीन के साथ मांगी जाती है वो कुदरत के निजाम में हरकत जरूर पैदा कर देती है, वो जरूर कबूल होती है मेरे भाइयों। फरमाया नंबर 3, जब तुम देखो कि तुम्हारा दिल बेवजह इस्तगफार करने लगा है, तुम गुनाहों से नफरत महसूस करने लगे हो और तुम्हें नेक आमाल की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा है, तो समझ लेना, पक्का यकीन कर लेना कि तुम्हारी दुआ जल्द अज जल्द कबूल होने वाली। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करने का इरादा करता है तो पहले उसके दिल में गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत डाल देता है। सुभान अल्लाह, उसके दिल में गुनाहों से नफरत डाल देता है अल्लाह ताला और उसके दिल में नेकियों से मोहब्बत डाल देता है। फिर वो छोटी सी छोटी नेकी को बड़ी नेकी समझकर कर ही डालता है। सुभान अल्लाह, उसका दिल खुद ब खुद तौबा की तरफ माइल होने लगता है मेरे भाइयों। वो गलतियों पर पशेमान होने लगता है, शर्मिंदा होने लगता है और नेकियों में सुकून पाने लगता है। जब ऐसी अलामत जाहिर होने लगे तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसके हाल पर नजर करम डाल दी है, अल्लाह ने तुम्हारे हाल पर नजर करम डाल दी है और अब तुम्हारी दुआ जल्द कबूल होने वाली है। आज लोग नेक अमाल के बजाय शॉर्टकट रास्ता तलाश करते, वो चाहते हैं कि दुआ फौरन कबूल हो मगर अपनी बदअमालियों को हरगिज नहीं छोड़ते। दुआ कबूल करवाना चाहते हैं मगर अपनी बदअमालियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। वो ये भी नहीं सोचते कि जो हाथ दुआ के लिए उठ रहे हैं वो हाथ कहीं जुल्म आलोदा तो नहीं है, जुल्म से गंदे तो नहीं ये हाथ जो हाथ दुआ के लिए उठ पा रहे हैं, कहीं नापाकी में आलोदा तो नहीं, कहीं ये गंदे हाथ तो नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कारोबार में नुकसान उठाता है तो बजाय इस्तगफार और तौबा के वो नाजायज तरीके ढूंढने लगता है, नाजायज रास्ते तलाश करने लगता है, रिश्वत देता है, लेता है, धोखा देता है, लेता है, या किसी बाबा के पास जाकर तावीज लेता है, उसके सामने अपना सर झुकाता है। हालांकि हकीकत यह है कि जब कश्ती पानी में सुराख कर दे तो पानी निकालने से ज्यादा जरूरी है कि सुराख को बंद किया जाए। जब पानी किश्ती में सुराख कर दे तो पानी निकालने से ज्यादा जरूरी है कि सुराख को बंद किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हमें अपनी रूह की सफाई करनी होगी, इस्तगफार को अपना मामूल बनाना होगा और अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा।
جب دل استغفار میں لگنے لگے اور انسان کو اپنی برائیاں خود ہی نظر آنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ فرمایا نمبر 4، جب تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں بے سبب آسانیاں آنے لگی ہیں اور وہ دروازے کھلنے لگے ہیں جن کے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ تھی، جب تم دیکھو کہ تمہیں مشکلات کے اندر میں بھی سکون ملنے لگا ہے اور تمہیں ایسے حالات میں بھی راستہ دکھائی دینے لگا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جب ایسے محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے اور ہمیشہ کھولنے والا ہے۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہر طرف اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے ہر طرف اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے میرے لیے، ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی آسانی نکل آتی ہے اس وقت، اور پھر ہر رستہ کسی نہ کسی طرح بہتر ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے۔ میرے معاشرے کی افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب آسانیاں دیکھتے ہیں تو اسے اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے، آسانیوں کو اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اپنی چالاکی، قسمت یا کسی اور چیز کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں، مطلب محنت کا نتیجہ۔ ہم نے محنت کی ہے، یہ ہماری قسمت تھی۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو درخت برسوں سوکھا رہا ہو اگر اچانک ہرا بھرا ہونے لگے تو یہ بارش کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ درخت کی اپنی کوشش کا۔ بارش آئی تھی، درخت کو ہرا بھرا کر دیا۔ تو فرمایا نمبر 5، جب تم دیکھو کہ تمہاری دعاؤں میں پہلے سے زیادہ عاجزی آ گئی ہے، تمہاری دعاؤں میں پہلے سے زیادہ انکساری آ گئی ہے اور تمہارا دل دعا مانگتے وقت پگھلنے لگا ہے، آنکھیں جلد نم ہونے لگی، تمہیں دعا کے دوران ایسا لگتا ہے جیسے تم اللہ کے قریب جا چکے ہو، تو یہ واضح علامت ہے، یہ واضح نشانی ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت بالکل قریب ہے، تمہاری دعا قبول ہونے والی۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایسی نرمی ڈال دیتا ہے، عاجزی ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ دعا میں رونے لگتا ہے، خون کے آنسو بہانے لگتا ہے، پھر وہ خود کو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ عاجزی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا جب یہ 5 علامات، 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا، پکا یقین کر لینا کہ تمہاری دعا جلد از جلد قبول ہونے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ دل چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ دل چاہے کتنے ہی پتھر کیوں نہ ہو، یہ واقعہ ان پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج کے دور کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے، آج کے دور کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کانپتے ہیں، نہ آنکھیں روتی ہیں اور نہ ہی دل لرزتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو غریب اللہ کے دربار میں اپنی غربت کا شکوہ نہ کرتے، بلکہ ہم ان کے دردوں کو محسوس کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے، ان کے دکھوں کو اپنے دکھڑے سمجھتے، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو یتیم بچے بھوکے پیٹ رات نہ گزارتے، بھوکے پیٹ ہرگز نہ سوتے، اور نہ ہی ان کے آنسو ہماری بے حسی کا ماتم کرتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو ماں باپ اپنی اولاد کی سنگ دلی پر آنکھیں نم کر کے ہرگز نہ سوتے، رو کر ہرگز نہ سوتے۔ اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہم اپنی بہنوں کی عزت کو پامال ہوتے دیکھ کر خاموشی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو زخمی انسان سڑک پر تڑپتا ہرگز نہ دیکھتے، اور نہ ہی ہم بے حسی کے ساتھ انہیں نظر انداز کر کے گزرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو ہماری دولت دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو، اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہماری دولت، ہماری جائیداد غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی، ہر حال میں استعمال ہوتی۔ اگر آج ہمارے دل واقعی زندہ ہوتے، واقعی زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر ایک آیات ہمارے دلوں کو چیر دیتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر چھوٹی بڑی آیات ہمارے دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج ہم نے اپنے دل کو اس قدر سخت بنا لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس قدر پتھر بنا لیا ہے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں رہا، سرے سے خوف اٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا جب دیکھو کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں، تو فرمایا یتیموں کو کھانا کھلانا،
مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارے پتھر دل موم ہو جائیں گے، اور موم دل ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔